بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2025 میں پاکستان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 دفعہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا۔ ایک مرتبہ تو جو مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ تھی اس میں سیز فائر کروانے کے بعد ان کو نامینیٹ کیا تھا، اور پھر دوسری مرتبہ شرم الشیخ میں جب غزہ میں سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا تو اس کے بعد بھی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا۔ تو نوبل پیس پرائز کے لیے ان کو نامینیٹ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سے ایسے بیانات دیے جس سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان کے بڑے دوست ہیں اور پاکستان کے بہت قریب ہیں۔ یقیناً ان کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی بہتری آئی ہے، لیکن اب کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو امریکہ کی طرف سے جن ممالک کو امیگرنٹ ویزا پروسیس کے میں سے نکال دیا گیا ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہو گیا ہے۔ 175 ممالک ہیں، اس میں انڈیا شامل نہیں ہے لیکن پاکستان اس میں شامل ہے۔ تو اس پر جو بی بی سی ہے اس نے ایک سوال اٹھایا ہے۔ بی بی سی نے سوال یہ اٹھایا، اور بی بی سی اردو سروس نے ایک آرٹیکل میں جو ہیڈ لائن لگائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں 75 ممالک کے لیے امریکی امیگریشن ویزا پروسیس معطل، تعلقات تو اچھے تھے، پھر امریکہ نے پاکستانیوں پر بھی پابندی کیوں لگائی؟ تو یہ جو جن 75 ممالک کا جو نام ہے اس فہرست میں جن کا امیگریشن ویزا پروسیس معطل کر دیا گیا اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو کدھر گئی جناب وہ ہماری نامینیشن جو ہم نے ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا تھا؟ تو اس کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور ان کو اس وقت ایران کی بڑی فکر ہے کہ جی ایران میں بہت ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن غزہ کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہتے، جس پر کہ امریکہ ہی کے بہت سے جو دانشور ہیں اور امریکی یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز ہیں وہ بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور میں چاہوں گا پروفیسر جیفری جو پرنسٹن یونیورسٹی کے استاد ہیں پولیٹیکل سائنس کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ This is a well-known playbook. We're watching a regime change operation underway. The goal is to oust another government. This is absolutely war of a particular kind that the CIA and Mossad have used repeatedly over many decades. So the playbook is well known. تو پروفیسر جیفری یہ کہہ رہے ہیں کہ موساد اور سی آئی اے جو ہیں یہ کئی سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں، جو کام اب وہ پہلے انہوں نے وینزویلا میں کیا ہے اب وہی کام وہ ایران میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے اگر ایران میں یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے پاکستان پہ بھی کافی اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، اور جناب عامر ڈوگر صاحب، چیف ویپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں۔ تو سب سے پہلے رانا صاحب یہ بڑا سوال کر رہے ہیں لوگ کہ ٹرمپ کے ساتھ تو پاکستان کی بڑی دوستی تھی، اور ٹرمپ صاحب پاکستان کے وزیر اعظم کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور بھی لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کو ان 75 ممالک میں شامل کر دیا جن کا امیگریشن ویزا پروسیس معطل ہو گیا ہے۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے، اور امیگریشن ہر ملک کے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اور ان کے اپنے جو ہے وہ حالات کے مطابق اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ممالک جو کہ پاکستان کے بہترین دوست ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دوست رہیں گے، انہوں نے بھی ویزوں کے متعلق جو پالیسیز بعض اوقات وہ اپناتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ہمارے لیے ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں۔ میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور ان مشکلات میں شاید ہمارے جو لوگ باہر جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو وہاں پہ جا کے ان رولز اور ان لاز کا احترام نہیں کرتے جو کہ ان کو وہاں پہ کرنا چاہیے، اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر باہر جانے والا بندہ جو ہے وہ اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ ملک اپنی پالیسیز میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے جو بطور ایک کنٹری کے پاکستان کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ یا ان ممالک کے ساتھ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے،
اس میں کوئی فرق آئے گا. اور باقی یہ ہے کہ ان کی جو امیگریشن پالیسیز ہیں ان کا پوری طرح سے جائزہ لیا جانا چاہیے، اور اس کے مطابق جہاں کہیں ان کو کوئی اعتراض ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے ان اکارڈنس ٹو دوز پالیسی جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالنا چاہیے، بیہیو کرنا چاہیے، تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو. جی ملک عامر ڈوگر صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے؟ میر صاحب، میرے لیے بھی بڑی حیرانگی کی بات تھی جب یہ خبر سنی کہ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے امیگرینٹ ویزا روک دیا ہے اور بدھ والے دن اس کا اطلاق ہوگا. دیکھیں چلیں ایران، روس اور افغانستان اس لسٹ میں شامل ہیں، چلو یہ تو سمجھ آتی ہے. پاکستان جو بالخصوص پچھلے 1 سال سے ٹرمپ صاحب جو کریڈٹ لیتے ہیں پاکستان انڈیا کی جنگ رکوانے کا، اور ہر جگہ پر وہ اس کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کو اپنا ایک قریب ترین اتحادی شمار کرتے ہیں. اور ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا شرم الشیخ میں جب سٹیج پر تمام سربراہان مملکت کھڑے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر صاحب جس طرح پیچھے سے آئے اور آ کر انہوں نے ڈائس لیا اور جو تعریف کے پل باندھے اور حد سے زیادہ انہوں نے ایک طرح سے تجاوز کیا، اور میرا خیال ہے ٹرمپ خود بھی حیران ہو گیا تھا. تو اس کے بعد تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا ایک اتحادی ہے، اور پاکستان کا جو ایک رینکنگ ہے پاسپورٹ کی اور پاکستان کی امیگریشن کی سٹیزنز کی امریکہ میں اور دنیا میں بہتر ہوگی، کیونکہ اس سے ایک بڑا نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے باقی دنیا کے ڈپلومیٹس حلقوں میں بھی. اور آج ہی میں نے جب روزنامہ جنگ صبح اٹھایا تو اس کی مین ہیڈ لائن تھی کہ ٹرمپ خاندان کی قریبی کمپنی سے معاہدہ ہوا، جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ امریکی فرم USDI جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی جو ترسیلات ہوں گی ڈیجیٹل نظام میں وہ ساری ٹرانزیکشن کرے گی اسٹیٹ بینک سے مل کر. تو ایک طرف تو آپ ٹرمپ کی اور امریکہ کی اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہیں، اور ظاہرہ اس کے پیچھے ان کا ایک اپنا ایک انٹرسٹ ہے، ان کے اپنے ایک سیلف موٹیوز ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے ملک کا امیگریشن اس 75 لسٹ میں ڈال کے نیگیٹو لسٹ میں ڈال کے ان کو اس پروسیس کو بند کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نہیں، لیکن رانا صاحب نے نام نہیں لیا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے ایسے ممالک کی طرف اشارہ کیا ہے جو بہت پاکستان کے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے جی ان کے ساتھ دوستی جو ہے وہ شہد سے میٹھی ہے، ہمالیہ سے بلند ہے، سمندر سے گہری ہے، لیکن وہ بھی پاکستانیوں کو ویزا دینے میں سمجھ گیا امریکہ سے زیادہ سختی کرتے ہیں. سر اس میں ایک تو کوئی شک نہیں کہ اس میں ہمارے پاکستانیوں کا بھی قصور ہے. وہ 2-3 ممالک ہیں جو ہمارے قریب ہیں. امریکہ تو ہم سے 7 سمندر دور ہے نا، اور اس میں ہمارے اپنے پاکستانیوں کے بھی وہاں کرتوت ہیں، اور ان میں پہلے انہوں نے کچھ اضلاع کو بلیک لسٹ کیا اور اب انہوں نے پورے ملک کو بلیک لسٹ کیا. اس میں ہمیں خود بھی کسی حد تک قصوروار ہے، بالکل آنیسٹ بات تو یہ ہے. لیکن امریکہ والا کیس اور اس وقت جو دنیا کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو وینزویلا کی صورتحال کے بعد جو معاملہ بنا ہوا ہے اور آگے چل کر ایران کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو اس میں پاکستان نے تو ہمیشہ جو ہے میں سمجھتا ہوں موجودہ رجیم نے تو امریکنز کے ساتھ ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان کو اس لسٹ سے نکلنا چاہیے. اچھا، آپ نے ذکر کیا وہ جو شرم الشیخ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے نامینیشن کی تھی، تو وہ ذرا کلپ دوبارہ دکھا دیں جی ہمیں. Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize. تو رانا ثناء اللہ صاحب، یہ کیا پاکستان کو اب فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ انہوں نے تو جو وینزویلا میں کیا ہے اور اب جو یہ ایران کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو جنگوں کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں وینزویلا میں جو امریکہ نے کیا ہے اس کے اوپر پاکستان کا ایک بڑا بیلنسڈ جو ہے وہ سٹانس رہا ہے، اور پاکستان نے اس بات کو بار بار جو ہے وہ آن ریکارڈ رکھا ہے کہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کا احترام کیا جانا چاہیے.
دیکھیں اگر کوئی اچھا اقدام کرے اور وہ اقدام براہ راست آپ کو بینیفٹ کرے تو اس میں آپ کا تعریف کر دینا یا اس کی خواہش کو جو ہے وہ انڈورس کر دینا جو ہے یہ بھی ایک ڈپلومیٹک ورڈ میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں. اور ٹرمپ صاحب کی یہ بڑی خواہش رہی ہے بلکہ ہے بھی کہ ان کو نوبل انعام جو ہے وہ دیا جائے، بلکہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نوبل انعام کا جو ہے وہ حقدار ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں تو ان کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا تو اس میں امریکہ نے اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مؤثر اور مثبت کردار ادا کیا. تو جو جہاں پہ جو کردار بنے اس کی جو تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے. وہ تو ٹھیک آپ بات کریں نا، لیکن بعد والی نومینیشن جو ہے وہ تو شرم الشیخ میں کی گئی تھی. بہرحال اس بحث سے نکلتے ہیں. شرم الشیخ میں بھی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم تو مذمتیں کرنے، ریلیز نکالنے اور نعرے لگانے کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے. لیکن اگر وہاں پہ جو ظلم ہو رہا تھا اس میں کمی ختم نہیں ہوا، ہاں کمی، اور پتہ نہیں ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وہ جو کمی ہوئی ہے وہ اسی کوشش کی وجہ سے ہوئی ہے جو شرم الشیخ میں جو سارے مسلمان ممالک جو تھے اکٹھے ہوئے تھے. تو اس ایفرٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھایا جانا چاہیے تاکہ یہ ظلم اگر اس طرح سے ختم ہوتا ہے تو یہ ختم ہونا چاہیے بائی آل مینس. اچھا جی، مجھے ذرا طاولہ تارڑ صاحب نے پاکستان کے پاسپورٹ کے حوالے سے ایک بات کی، ذرا وہ سنائیں. ہمارے دوست عزیز و کارے باہر جاتے ہیں، امیگریشن پہ پاسپورٹ دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ہاں جی پاکستانی پاسپورٹ، تو وہ کہتے ہیں پاکستان اسٹرانگ. امیگریشن پہ ان کو ایسا ویلکم ملتا ہے کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک ایسے ملک سے تعلق ہے جس کو ہم عزت کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایکس پر ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ انگریزی میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان's passport ranking improving from 126th to 98th is a strong achievement and this momentum will continue inshallah. تو عامر ڈوگر صاحب، آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ پاکستان کی جو رینکنگ ہے، پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر ہو گئی ہے؟ سر 98واں نمبر کہاں سے بہتر ہو گیا؟ رینکنگ تو بلکہ خراب ہوئی ہے. اس کے نیچے جو ملک ہیں وہ ایران ہے، سوڈان ہے، افغانستان ہے، اس طرح کے ملک ہیں. پاکستان کے ملک کی رینکنگ، پاسپورٹ کی ویلیو، یہ جو ابھی عطا تارڑ صاحب کی باتیں ہوئی تھی، پاکستان کے نیچے یمن ہے، 98 نمبر پہ یمن ہے، 99 نمبر پہ عراق ہے، 100ویں نمبر پہ سیریا ہے، 101ویں نمبر پہ افغانستان ہے، اور پاکستان کے اوپر 97 نمبر پہ صومالیہ ہے، اس کے اوپر 96 پہ نیپال ہے، پھر بنگلہ دیش ہے، اور فلسطین 94 پہ ہے، نارتھ کوریا بھی 94 پہ ہے. تو جی سر، لیکن تھوڑی سی امپرومنٹ تو ہے نا. تو پاکستان کی رینکنگ میر صاحب ہوئی تھی، بہتر پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی صرف عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے. اچھا، یہ پوری دنیا مانتی ہے اور جانتی ہے، اور آج بھی لوگ آپ کو بتائیں گے. اسپیشلی آپ اگر باہر اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھیں جن کو امیگریشن والے جب ویلکم کہتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر عمران خان ہیں. وہی ایک ٹائم تھا جو ہم نے دیکھا اور جو سنا. اس کے بعد تو ہم نے پاکستانی پاسپورٹ کو بے عزت ہوتے ہی دیکھا ہے. اللہ کرے بہتر ہو. میرا پاسپورٹ ہے، میرے ملک. نہیں، آپ کے خیال میں مئی 2025 کے بعد پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا؟ جی سر، مئی 2025 میں جو پاکستان نے بھارت کو شکست دی، کیا وہ JF-17 تھنڈر جو ہے اس کی رینکنگ میں اضافہ ہو گیا تو پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ میں اضافہ نہیں ہوا؟ سر وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو پوری فوج اور پوری قوم کا کریڈٹ ہے اس میں. لیکن اور ایئر فورس کو اور ہم ان کو سب کو کریڈٹ دیتے ہیں، ہم سب اس میں تو ہمارے لیے فخر ہے. لیکن پاسپورٹ کی رینکنگ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اچھا، آپ جس سے مرضی پوچھ لیں. اور چلیں، آپ نے کہا جس سے مرضی پوچھ لیں، آپ نے کہا جس سے مرضی پوچھ لیں، تو
تو میری جی، مرضی جی، میں میری جو مرضی لوگ میری travel مرضی کرتے یہ ہے کہ میں ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتا ہوں. دیکھیں یہ رانا بات صاحب تو ظاہر ہے دیکھیں بات یہ ہے اس کو second کہ نہیں کریں گے. پاسپورٹ کی رینکنگ میں جو ہے وہ اضافہ کب ہوا اور کتنا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ میرے بھائی عامر ڈوگر نے جو بات کی ہے نا، اس سے کم از کم ان کی رینکنگ میں اضافہ ہو جائے گا اچھا. اور ان کو فائدہ ہو جائے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی ایک پولیٹیکل ورکر ہے، تو پی ٹی آئی کے اندر اس کی رینکنگ میں اضافہ ہونا چاہیے. اچھا. تو باقی معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی اوورآل عزت میں اضافہ ہوا ہے اور اس کو ہر کسی نے محسوس کیا ہے. تو باقی جو رینکنگ ہے، چلیں پہلے جب 126 پہ ہم تھے تو اس وقت تو تھے نا، تو چلیں اب کوئی میرا خیال ہے کہ 28 نمبر نیچے آ گئے ہیں، تو ہمیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. اچھا رانا صاحب، ہم دوسرے ممالک میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں، جمہوریت کی صورتحال ہے، اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. پاکستان میں بڑی دنوں سے اپوزیشن آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں، لکھ کے بھی دے دیا انہوں نے. خیال تھا کہ آج نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، آج بھی نہیں ہوا نوٹیفیکیشن. میرا خیال ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. آج یا کل جو اسپیکر صاحب نے جو پروسیس شروع کیا تھا وہ آج میری انفارمیشن ہے کہ مکمل ہو گیا ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کے حق میں ہی ہوا ہے. کوئی اور شاید کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے جس نے اپنے کاغذ داخل کیے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہوپ فلی کل اجلاس بھی ہے، تو اسپیکر صاحب کل فیصلہ فرما دیں گے. تو کل عامر ڈوگر صاحب پھر کل آپ اجلاس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی امیر صاحب، پہلی تو بات ہے کہ جو رانا صاحب نے بات کی، دیکھیں پاسپورٹ کی رینکنگ ایک اعداد و شمار کے ساتھ میں بات کروں گا. یہ ہوتی ہے کہ جب اس ملک میں مجموعی طور پر جسٹس ہو، ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہو، ملک میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہ ہو، ملک کے اندر جمہوریت صحیح انداز میں چل رہی ہو، ملک میں مینڈیٹ چوری نہ کیا گیا ہو، تو پاکستان میں تو تمام چیزیں جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جو پولیٹیکل وکٹامائزیشن اور جس طرح سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، تو ایسے میں ان 2-2.5-3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، تو ایسے میں آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر ہوگی؟ بہت سارے عوامل مل کر رینکنگ کے اندر پھر اس کی ایک نمبرز اور گریڈز بنتے ہیں. جہاں تک اپوزیشن لیڈر کی بات ہے، وہ پروسیس بالکل رانا صاحب کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے. میں نے وہ سارا بطور چیف وپ مکمل کروا دیا ہے، اور اب صرف انتظار ہے ہمیں اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفیکیشن کا. اور وہ جو نامینیشن کا ٹائم تھا اس میں بھی محمود خان اچکزئی صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے وہ امیدوار بھی نہیں آیا، اور ہمارے جو 74 ممبران ہیں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے، ان کے سگنیچرز بھی ویریفائی ہو گئے ہیں. تو اب آج کل میں صرف نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے. تو آج تو گزر گیا نا، تو کل ہی ہوگا نا نوٹیفیکیشن؟ تو جی سر کل ہی ہوگا، اور کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سر. لیکن کل تو محمود اچکزئی صاحب کراچی جا رہے ہیں. جی سر کل وہ کراچی جا رہے ہیں، وہاں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک پبلک میٹنگ ہے ان کی اتحادی پارٹی کی، اور کچھ اور ایکٹیویٹیز ہیں. تو منڈے کو وہ سیشن میں ہوں گے، منڈے کو وہ واپس آئیں گے. اچھا، یہ کتنی ویسے اتحادی پارٹیاں ہیں تحریک تحفظ آئین میں؟ کتنی پارٹیاں ہیں سر؟ دیکھیں یہ تو سلسلہ ہے نا کہ ایک نیا الائنس جو ہے وہ ایمرج ہو رہا ہے نا، اور یہ تو ویلکم ہم کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی آئیں، جو اس ملک کے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آئین کی اور قانون کی حکمرانی ہو، جمہوریت مضبوط ہو، اس ملک میں انصاف کی فراہمی ہو، اور جو موجودہ حکومت نے مینڈیٹ چوری کیا ہے اس کی واپسی ہو، اور آنے والے دنوں میں آگے چل کر ایک صاف شفاف ایک نظام بنایا جائے، ایک الیکشن بہتر کیسے اگلا کیا جائے، اور کس طریقے سے ہم اپنے عدالتی نظام کا جو شرازہ بکھر گیا اس کو بہتر کریں، اور کس طرح سے ہم ایک بڑی مساق جمہوریت کریں. تو یہ اس طرف ہم چل رہے ہیں. تو جتنے لوگ بھی آتے ہیں، ظاہر اپوزیشن کے اتحاد میں تو دوستوں کو جوڑا جاتا ہے اور نئے لوگوں کو، ہم خیال لوگوں کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے. تو یہ رانا صاحب ایک اچھی خبر ہے کہ
اگر محمود خان اچکزئی صاحب کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات میں کچھ امپروومنٹ کا کوئی امکان ہے؟ جی اس میں یہ بات جو ہے اس کی توقع رکھی جانی چاہیے کہ جو انہوں نے پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے اس کو یہ واپس لیں اور کمیٹیز میں واپس آئیں اور وہاں پہ پارلیمنٹ کا جو بھی پروسیس ہے ان اکارڈنس ود لا اینڈ رولز اس میں حصہ لیں پوری طرح سے، اور یہ پارلیمنٹ سے اور وہاں پہ بیٹھ کے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ان مسائل کو، یہ مساق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کریں، مساق جمہوریت کی بات بھی کریں، مساق جو ہے وہ معیشت کی بات بھی کریں، اور جو مساق استحکام پاکستان کی آفر پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں۔ تو یہ جب بیٹھیں گے بات کریں گے تو راستہ وہیں سے نکلنا ہے، کسی پہیہ جام سے یا کسی اور جگہ سے کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں نکلنا۔ تو اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جسچر ہوگا، اور اس کے بعد اگر جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ پوری طرح سے اپنی سرگرمیوں کو جو ہے وہ جاری کرتی ہے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ، تو اس سے کوئی بہتری پیدا ہونے کے امکانات تو آپ کی گفتگو ہو سے سکتے ہیں۔ میں یہ بہت ہی سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ کل یا پیر تک محمود خان اچکزئی صاحب کے بطور اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، امید تو یہی ہے، امید اگر رانا کیونکہ صاحب یہ کیونکہ پروگیٹو اسپیکر صاحب کا ہے، تو ہمیں مجھے یا عامر ڈوگر صاحب کو ہمیں پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو کارروائی ہوئی ہے جس طرح کا ذکر ڈوگر صاحب نے بھی کیا ہے، تو اس سے امکانات یہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا۔ چلیں آپ نہ پری ایمپٹ کریں، لیکن میں جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے بطور اپوزیشن لیڈر اس کے ایشو ہونے کے امکانات میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ کوئی میں سویپنگ سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ پاکستان ہے یا کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ عامر ڈوگر صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، کیا اس کے بعد تحریک انصاف نے جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی سربراہی چھوڑ دی ہے، ان کے اجلاسوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے، تو کیا آپ وہ سارے اپنے استعفے واپس لیں گے؟ میر صاحب دیکھیں، محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہونا ایک اچھا نیک شگن ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کا جمہوری اور آئینی حق بھی تھا، قانونی حق بھی تھا، اور اسی طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا سینٹ کا۔ اس کے بعد جو اگلے مراحل ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سارا طے کرنا ہے ہمارے قائد عمران خان صاحب نے، جن کے حکم پر ہم اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے باہر ہوئے تھے، اور حالت یہ ہے کہ اب 4 ہفتے مزید گزر گئے ہیں کہ آج دن تک عمران خان صاحب کی نہ فیملی کو ان سے ملوایا گیا، نہ وکلاء کو ملوایا گیا، اور پولیٹیکل جو ملاقاتیں تھیں وہ تو 1 سال سے بند ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بشرا بی بی کی جو فیملی ان کو ملتی تھی اب وہ بھی نہیں مل پا رہی۔ تو 1 مہینہ ہو گیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا لیڈر، اس ملک کا سابق وزیر اعظم اور پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کس حالت میں ہے۔ تو ان سے ملاقات ہوگی تو پالیسی، ظاہر ہے وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، پالیسی انہوں نے دینی ہے۔ وہ کے پی کے حوالے سے بھی اپنی پارٹی کو اپنی پالیسی دینا چاہتے ہیں۔ ان کے سی ایم کو منتخب ہوئے کئی ہفتے ہو گئے ہیں، ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ توہین عدالت کی درخواستیں ہماری عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، ان کو لگایا نہیں جا رہا، اور عدالتوں کے فیصلوں کو جس طرح اڑا کے پھینکا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب حکومت ہی کو آگے بڑھنا ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر آگے سیاسی استحکام آئے اور معاملات آگے بڑھیں، تو پھر حکومت نے ہی آگے بڑھ کر وہ حق جو آئین اور قانون دیتا ہے ایک قیدی کو کہ 1 ہفتے میں 2 ملاقاتیں اس کی لازمی ہوتی ہیں، وہ حق عمران خان کو نہیں مل رہا، بشرا بی بی کو نہیں مل رہا۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے راجہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو بااختیار بنایا ہے کہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ چاہیں تو آگے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔
تو میں آنے والے دنوں میں مثبت پیش رفت تو دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو یہ کیوس اسی طرح رہے گا اور بلکہ یہ بڑھے گا۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، گل مک گئی ملاقات پہ؟ ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال کا جو ہے وہ شاخسانہ جو ہے وہ بیچ میں نہ آتا، اور جس طرح سے عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کروائی گئی، اور ملاقات سے پہلے سپرنٹینڈنٹ نے ان کو ہائی کورٹ کا وہ آرڈر بھی دکھایا، انہیں بتایا کہ یہ دیکھیں اس آرڈر کے تحت آپ کی ملاقاتیں ریگولیٹ ہو رہی ہیں، اور اس میں آپ نے بطور پی ٹی آئی انڈرٹیکن دی ہوئی ہے کہ ان ملاقاتوں کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور یہ جو آپ باہر آ کے پریس کانفرنس اور اس کے بعد گالی گلوچ اور پھر ٹویٹ، یہ اس کی آپ نے خود یہاں پہ انڈرٹیکن دی ہوئی ہے، تو آپ مہربانی کیجیے گا یہ نہ آج آپ کریں، تاکہ آئندہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور باقیوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو عظمیٰ خان صاحبہ نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ گئی ہیں، ملاقات ہوئی ہے، دونوں عمران خان صاحب بھی اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں پہ موجود تھی، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے، تو وہاں پہ آگے پھر بعد میں وہی کچھ ہوا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہوا جو پہلے ہوتا رہا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ مسئلہ بن گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو ہی امپلیمنٹ کر دیں اور اس کے مطابق ملاقاتیں کریں تو پھر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد اگر کوئی آگے دوبارہ 8 مئی کی کوئی کال نہ آ گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، جس طرح سے لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہو گیا ہے۔ جی ڈوگر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو جواب دیا ہے اس میں بہت سی باتیں انہوں نے بین سطور بھی کہیں، آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ جی مجھے سمجھ آئی ہے۔ ایک بات جو ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ ہوا ہے اس کی تو بار بار یہ ذکر کرتے ہیں مختلف ٹاک شوز میں، جو ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے، پولیٹیکل سلاٹ کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں جو ان کو سہولیات دینے کے حوالے سے کچھ 40 کم از کم فیصلے ہیں، سنگل بینچ کے بھی، ڈبل بینچ کے، اور 100 سے زیادہ فیصلے ہیں جو میرے جیسے انڈیویجول لوگوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت کے لیے ہوئے ہیں۔ ان کے تو کسی ایک فیصلے پہ، ان فیصلوں پہ تو عمل نہیں ہوتا جو 1.5 سال سے ہم لوگ فیصلے لیے پھرتے ہیں، اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو وہاں ایک سپرنٹینڈنٹ بیٹھ کر ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے اور وہ ہم سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے ذلیل ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک فیصلے کو بار بار یہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو، میر صاحب 3را سال شروع ہو گیا ہے ان کی قید کو۔ پہلے 1.5 سال 2 سال تو کبھی یہ بات سامنے نہیں رکھی گئی۔ خان صاحب کا جب بھی کوئی پیغام آتا تھا وہ پیغام باہر آ کر، ظاہر ہے میڈیا کھڑا ہوتا ہے، آپ میڈیا کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے، اور میڈیا خبر کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ جو بندہ باہر آتا ہے، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے مل کر آیا ہوں، تو آپ مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں آپ جیل کے باہر کھڑے ہوئے آپ کا نمائندہ کھڑا، تو میں بات تو کروں گا نا، اور میں سیاست کی بات ہی کروں گا، حالات حاضرہ کی بات کروں گا، ملک کی بات کروں گا۔ ظاہر ہے وہ سیاست ہی کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، کوئی کرکٹ کی وجہ سے یا کسی کاروبار کی وجہ سے تو جیل میں نہیں ہے نا۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ باہر آ کر جو ان سے ملاقات کرے وہ سیاسی بات نہ کرے، یہ تو نہ ہونے والی بات ہے، اور میں خیر سمجھتا ہوں ایسا مطالبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا کوئی طریقہ کار ضرور بننا چاہیے، اس کے کوئی قواعد ضرور بننے چاہیے، اور اس کے مطابق اگر آپ آگے چلیں، جیسے ہماری پارٹی میں سوچ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی بات کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ رانا صاحب کس بات پر پابندی ہے؟ کہ یہ ملک کے خلاف بات نہ کریں، ریاست کے خلاف بات نہ کریں، اداروں کو بدنام نہ کریں، اداروں کے سربراہوں کو بدنام کیا، گالیاں نہ دیں، یعنی اس چیز کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا۔ اگر یہ گالی گلوچ اور اس طرح کی یعنی دشنام ترازی کہ جس کو یہاں پہ دہرایا نہیں جا سکتا، اگر یہ وہ نہ کریں تو سیاست میں بات کرنے کو کون روکتا ہے؟ جی ڈوگر صاحب۔ میر صاحب، عمران خان سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے خلاف بات کرے گا؟
ملک ریاست کے خلاف بات کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں لیکن آن ریکارڈ ہے یہ چیزیں، لیکن یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہے، یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں، پاکستان کے ساتھ جڑی. آپ کو مہیا کر دیں گے لیکن آپ اپنے پروگرام میں پیش نہیں کر سکتے. اچھا تو عمران خان صاحب نے اس میں کوئی ایسی بات کی ہے جو پاکستان کے خلاف ہے؟ نہیں، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی ادارے کے سربراہ کے خلاف بات کی ہو. ادارے کے خلاف اگر کی ہو، ادارے کے خلاف بھی کی ہے سر تو ویسی بات تو نہیں کی جیسی بات 30-35 سال پہلے آپ کرتے تھے. نہ کبھی فوج کے خلاف بات کی ہو اور نہ کبھی انہوں نے ملک کے خلاف بات کی. نہیں ایسی بات ہم نے کبھی نہیں کی. میں نہیں مان سکتا تک کہ سیاست میں مداخلت نہ کرو. نہیں بھی تھا تو اس وقت پاکستان کا ایمبیسڈر تھا. اچھا پی ایم ایل کی لیڈرشپ کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے وہ گجرانوالہ کا جلسہ ہے نا، اس میں انہوں نے 3 دفعہ نام لیا، 5 دفعہ صاحب کا. جی کیا کہہ رہے ہیں ڈوگر صاحب؟ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے ریکارڈنگ سنوا سکتے ہیں لیکن میں اس کو پروگرام میں چلوا نہیں سکتا. اتنی سر رانا صاحب کے پاس ظاہر ہے انفارمیشن ہوگی، لیکن حکومت ہے بھائی، حکومت کے پاس تو کہیں سے کوئی پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام ماننے والی بات نہیں ہے کہ عمران خان کا کوئی ایک قدم یا ایک جملہ بھی پاکستان کے خلاف ہوگا یا پاکستان. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ رانا صاحب صاحب سزا آئی پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرنے کی مل رہی ہے، اس کو تو سزا آئی، وہ تو قربانی پاکستان کے عوام کی خاطر دے رہا ہے جو تیسرا سال ہے. ڈوگر صاحب ورنہ اس کو دنیا میں کس چیز کی کمی ہے؟ ٹھیک ہے ڈوگر صاحب ایک منٹ ذرا مجھے رانا صاحب سے اب بات کر لیں. رانا صاحب اب آپ مجھے سنوا ہی دیں. چلے ٹھیک ہے سنوا ہی دیں. ظاہری بات ہے میں ادھر تو نہیں چلاؤں گا لیکن میں اس قابل تو ہو جاؤں گا نا کہ میں ویورز کو بتاؤں، ناظرین کو بتاؤں کہ جی میں نے سن لیا ہے اور عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ واقعی قابل اعتراض ہے یا نہیں ہے. یعنی وہاں پہ سیاسی بات تو وہ کرتے ہی کام ہے، گالیاں دیتے ہیں اور سبھی کو دیتے ہیں لیکن پاکستان کو تو نہیں نا دی. نہیں پاکستان کو بھی ان کے لیے کوئی چیز بھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کے جو اقدامات ہیں جو انہوں نے امریکہ میں جو لابیز کی ہیں، جو وہاں پہ انہوں نے اشتہار چھپوائے، جو انہوں نے وہاں پہ مضمون لکھوائے، اس کے بعد جو یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے، اب آئی ایم ایف کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں تو کیا وہ یعنی وزیر اعظم کے خلاف تھی، میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف تھی؟ وہ پاکستان کے خلاف تھی نا. اگر پاکستان کو آئی ایم ایف جو ہے اگر وہ اپنا معاہدہ جو ہے وہ اس کو انڈورس نہیں کرتا، قسط نہیں دیتا، تو ڈیفالٹ جو ہے وہ مسلم لیگ یا جو اپنا فیلئر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا ہونا ہے، پاکستان کا ہونا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن پاکستان کا ہونا رانا صاحب لیکن اس میں انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں گالیاں دی ہیں اور تنقید کی ہے تو وہ صرف اپنے مخالفین کے بارے میں تو انہوں نے گفتگو نہیں کی نا، اپنے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی باتیں. ہاں ان کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی. حالانکہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم کوئی ان چیزوں سے، اگر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہو تو ان کے اپنے لوگوں کے متعلق بھی وہ انہوں نے بعض اوقات ایسی گفتگو فرمائی ہوئی ہے کہ جس کو جو ہے وہ آدمی دیکھ کے جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے. اور پھر حیران رہ جاتا ہے اور پھر پریشان رہ جاتا ہے اور پھر آپ ان کو بتا بھی دیتے ہیں بھئی آپ کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے. بتایا نا آپ نے، بتایا ہے. نہیں وہ تو پھر کوئی اگر کوئی پوچھے تو اس کے متعلق اب ایک کے متعلق انہوں نے کہا کہ اسے علی امین گڈھا پور نے جو ہے وہ 43 کروڑ روپیہ اسے دیا ہے. تو وہ صرف اگر اسے اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ کوئی 43 کروڑ کا جو ہے وہ آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں بھی ہیں. اور اس خاتون کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک. یہ تو اب آپ نے خود ہی جو ہے وہ آپ نے بات چلے میں ایک بریک لیتا ہوں. میں نے تو کسی خاتون یا مرد کا ذکر نہیں کیا. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے ایوان صدر اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں اور میڈیا کے نمائندوں کے سامنے سندھ کا مقدمہ پیش کیا اور انہوں نے اعداد و شمار کی مدد سے سندھ حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. لیکن اینڈ میں انہوں نے سندھ کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بھی بات کی اور یہ کہا کہ یہ جو صوبے ہیں ان کے جو فنڈز ہیں ان کو
کم نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے کیا کیا کہا سندھ کے بارے میں ذرا سنیں. 1947, there was one university in the province of Sindh. 50 years, by 2008, there were 10 universities in the province of Sindh. By 2025, we now have 30 public universities in the province of Sindh established by the Pakistan People's Party government. So we've set up more than 200 small dams across the province for rainwater storage and agriculture support. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ریونیو کلیکشن میں بھی ایف بی آر سے بھی آگے ہیں, تو ہمارے جو فنڈز ہیں ان پر کٹ نہیں لگنا چاہیے, ہمیں اس چیز کی سزا نہ دی جائے کہ ہماری پرفارمنس بہت بہتر ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جو انہوں نے تین بظاہر تو ایک صوبے کا مقدمہ پیش کیا, لیکن انہوں نے 3 صوبوں کی بات کی, اس میں کے پی کے کا بھی ذکر کیا اور بلوچستان کا بھی ذکر کیا. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات تو بڑے اچھے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن یہ فنڈز کے ایشو پہ کافی اختلافات ہیں. دیکھیں, فنڈز کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے, مختلف فورمز کے اوپر ہو رہی ہے, اور یہ ڈسکشن جو ہے یہ ہوتی رہے گی, یہ ختم بھی نہیں ہوگی, کیونکہ فنڈز کی جو تقسیم ہے مابین فیڈریشن اینڈ پروونسز, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں کوئی کریکٹیو میئرز نہیں لیے جاتے تو یہ مشکلات جو ہے یہ رہیں گی, اور ان مشکلات کو ریزالو کرنا جو ہے یہ فیڈریشن کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی اور پروونس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. لیکن اس میں بنیادی بات ایک یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا یہ جو ہے وہ پوری طرح سے یہ یقین ہے, فیصلہ ہے, ایمان ہے کہ ہم کوئی بھی اقدام جو ہے وہ صوبوں کے مابین کنسنسس کے بغیر جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم کالا باغ ڈیم سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کالا باغ ڈیم بہت اہم ہے لیکن پاکستان سے زیادہ اہم نہیں ہے, تو ہم کسی بھی جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو اس میں کنسنسس کے بغیر جو ہے وہ کسی اقدام کو اٹھانے کے حق میں نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شاید اس ڈسکشن سے متاثر ہو کے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ مقدمہ جو ہے یہ سندھ کا پیش کریں. ہمیں ان کے اس مقدمہ کو پیش کرنے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ ہمیں اتفاق ہے. انہوں نے سندھ میں بڑی اچھی گورنمنٹ کی ہے, بڑی اچھی گورنمنٹ کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بریفنگ جو ہے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا, اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن آزاد کشمیر میں آپ کی وزارت جو ہے وہ وہاں پہ ہاکی اسٹیڈیم بھی بنا رہی ہے, آسٹرو ٹرف بھی بچا رہی ہے, فٹ سال کی فیسلٹی بھی دے رہی ہے. تو یہ والے معاملات نہیں آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے کہ آپ کے شکوے تو بجا ہیں لیکن ہم بھی تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ ہم ان سے جو ہے وہ تھرو میڈیا نہیں, وہ جب ان سے ملیں گے تو یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں لائیں گے. اور اس مرتبہ وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے تھے اے جے کے میں, وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ یونیورسٹی کے طلباء وہاں پہ انہوں نے ایڈریس بھی کیا, لیپ ٹاپ بھی ان کو تقسیم کیے, ان کو اسکالرشپ دیے. اب میرا خیال ہے 3 دانش اسکول جو ہے ان کی وہاں پہ جو ہے وہ تعمیر شروع ہے. اسی طرح سے بلوچستان میں بھی بہت بڑا انہوں نے ڈیولپمنٹ پیکج دیا ہے. ڈوگر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب جو ہے انہوں نے 3 صوبوں انکلوڈنگ خیبر پختونخوا کا مقدمہ آج پیش کیا ہے, تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے؟ دیکھیں, بیسکلی تو بلاول صاحب اپنی بطور نیشنل لیڈر اپنے کینڈیڈیچر کو اور اپنے سٹیٹس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے اور جو آصف زرداری صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو نظریہ تھا اس کو دفن کر دیا گڑی خدا بخش میں, اور سندھ کی وہ بات کرتے ہیں. اور افسوس یہ آتا ہے کہ پچھلے 18 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. نہ بھٹو خاندان کو اتنا بڑا اقتدار نصیب ہوا, نہ پاکستان جب سے بنا پیپلز پارٹی کے علاوہ اتنا بڑا طویل اقتدار سندھ میں کسی کو حاصل ہوا. لیکن آج بھی سندھ کے اندر اگر آپ فیئر الیکشن کروائیں تو تحریک انصاف نہ صرف لاڑکانہ کراچی سے لے کے سکھر تک جیتے گی. اور اس کی مثال آپ نے دیکھی, ایک ورکر سہیل آفریدی, ابھی کوئی لیڈر عمران خان نہیں آیا, ایک ورکر جب کراچی نکلا تو پورا کراچی سڑکوں پر تھا. وہ کراچی سے حیدرآباد کیا تو پورا حیدرآباد
सड़कों पर था। लोग तंग हैं पीपल्स पार्टी की अजारा दारी से, इनके वहाँ जुल्म से, सितम से। ये नाम नहाद जमहूरी हैं और अब हुकूमत अच्छा, छोड़ते चले भी वो नहीं अब और अपोजिशन में पीपल्स आते पार्टी भी का नहीं, नुमाइंदा ना साफ दिखते अपना हैं, दफा करने के ना लिए साफ छुपते हैं। मौजूद नहीं वो है। ठीक है आपकी बात, लेकिन मुझे अफसोस होता है अब अभी परसों रोना रोया कि जी बगैर ऑर्डिनेंस के, सिग्नेचर के प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस जारी हो गया, और अगले दिन यूं लग रहा था जैसे ये असेंबली को सर पे उठा लेंगे और फिर भीगी बिल्ली की तरह फिर आकर चुप करके बैठ गए। तो इन्होंने तो अपनी गिला तो ये है ना। जो बुनियादी असूल है, अच्छा, तो इसका मतलब है गिला आपको ये है वही कि खत्म ये खो पीपल्स दिया। पार्टी जो है ये हमारे साथ नहीं। मिल के क्यों नहीं खेलती है, ये गिला है आपको? नहीं, हमें ये गिला नहीं है, हमारा ये मसला नहीं है। आप ये मसला पंजाब के पीपल्स पार्टी के हर वर्कर का है कि जहां पीपल्स पार्टी को इन्होंने डबो दिया है, बल्कि उसको दफन कर दिया है। ये मैं पंजाब की पीपल्स पार्टी के दोस्त ओके, के चलें। बैठते हैं, उठते हैं, आइंदा तो मैं आपके साथ किसी पीपल्स बाकी- पार्टी के रहनुमा की भी डिबेट करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह Thank साहब। you जी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।